اللہ ابن عمر حدیث جو حضور سے سن لیتے تو اس حدیث میں پورا عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے ہر اعتبار سے. یہی وجہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو اس ایک جگہ پر ٹھہرتے تو لوگ کہتے کیوں ٹھہرے ہیں؟ فرماتے یہاں پر میرے نبی علیہ السلام نے اپنے اونٹ کو ٹھہرایا تھا, یہاں حضور نے خیمہ لگایا تھا, میں نے بھی یہاں خیمہ لگانا ہے, یہاں سے حضور نے وضو کیا تھا چشمے سے, میں نے بھی یہاں سے کرنا ہے, یہاں آقا کریم نے نماز پڑھی تھی, میں نے بھی یہاں نماز پڑھنی ہے. جہاں جہاں آقا کریم ٹھہرے حجۃ الوداع کے سفر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ساری زندگی حج کرتے ہوئے وہیں پر ٹھہرا کرتے تھے. جہاں جہاں سے حضور نے وضو کیا وہ وہیں سے وضو کیا کرتے تھے. جس راستے سے آقا کریم گزر کر گئے تھے وہ زندگی بھر مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے انہی رستوں سے سفر کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, یہ ان کی حضور کے ساتھ محبت اور لگاؤ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا, چابی منگوائی عثمان بن طلحہ سے, اور خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کے حضور اندر چلے گئے. چند صحابہ بھی گئے, حضرت بلال بھی ان میں تھے. فرمایا مجھے موقع نہیں ملا, میں پیچھے دھکیل دیا گیا, دروازہ بند ہو گیا. آقا کریم نے اندر نماز پڑھی تو حضور جب باہر تشریف لا رہے تھے فرماتے ہیں میں اندر جا رہا تھا تو میں نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا بلال مجھے بتاؤ حضور نے اندر کیا ہے تاکہ مجھے بھی یاد رہے. انہوں نے فرمایا حضور نے نماز پڑھی ہے. وہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں ان سے پوچھ سکا کہ کتنی نماز پڑھی ہے, اگر مجھے پتا ہوتا ہے میں رکھتے بھی اتنی پڑھتا جتنی میرے نبی نے پڑھی ہے. یہ ان کی حضور کے ساتھ محبت ہے. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آقا کریم نے جب سعد بن